اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khwahar Aruj Naqvi, and once again we are here with another beautiful dua. اور آج جو دعا ہے this is called دعا of allegiance to امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اسے دعائے عہد کہا جاتا ہے، اور دعائے عہد جیسے عہد سے مراد ہے ایک وعدہ، عہد سے مراد یہاں پر ہے رینیول آف allegiance، کہ ہم ہر روز صبح کی نماز کے بعد اپنے وقت کے امام سے وعدہ کریں، ایک تجدید عہد کریں، کیونکہ عہد تو ہماری ارواح لے چکے اور ہمیشہ سے یہ عہد ہمارے ساتھ ساتھ ہے. جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہم اس عہد پہ قائم ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی اس عہد پر قائم رہیں گی. یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں ہمارے مولا ظہور فرمائیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اور ظلم و جبر سے بھری اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. اور جب ناانصافی عروج پہ ہوگی، اور جب ظلم عروج پہ ہوگا، جب نافرمانی پروردگار کی بڑھ جائے گی، جب ہر جگہ پر ایسی بے حیائی پھیل جائے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اسلامک معاشرہ ہے یا نہیں، یہ سب وہ دور ہے کہ جب ضرورت پیدا ہوتی ہے حجت خدا کے آنے کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. لوگوں کی امانتیں محفوظ نہ رہنا، اور ہر جگہ پہ آپ کو جھوٹ اور مکر اور فریب ملنا، اور بے گناہ خون کا بہایا جانا. سب سے بڑا جو المیہ ہے اس دور کا کہ یہ اتنا نازک دور چل رہا ہے، یہ ایرا اتنا خطرناک ہے کہ اس میں ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے کے مومن پہ میرا سلام ہے، کہ جس پہ اصحاب نے کہا کہ یا پیغمبر ہم تمام زندگی آپ کے ساتھ رہے، غزووں میں آپ کے ساتھ شرکت کی، ہمیشہ آپ کی فرما برداری کی، لیکن آپ نے سلام بھیجا آخری زمانے کے مومن کو کہ میرا سلام ہے. اور ان کا ایمان کا سنبھالنا جو ہے اس کو رسول خدا نے اپریشیٹ کیا. تو جس کے جواب میں پیغمبر نے کہا کہ آخری زمانے میں ایمان سنبھالنا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہتھیلی پہ کوئی انگارہ رکھتے، کتنی دیر آپ اس انگارے کو اپنی ہتھیلی پر برداشت کر پائیں گے؟ آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، اور وہ انگارہ ظاہری بات ہے وہ انگارہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا. ایمان کا سنبھالنا مومن کے لیے اس زمانے میں ایسا ہی ہے. دن میں ایمان ہو رہا ہے، رات میں ایمان ہو رہا ہے، ہزاروں چوائسز آپ کے ساتھ، بلکہ لاکھوں آپشنز رہتی ہیں کہ ایک حق کی راہ کو چھوڑ کر ناحق کی راہ کی طرف جانے کے لیے، ایک انصاف کو چھوڑ کر ناانصافی کی طرف جانے کے لیے، مظلوم کو چھوڑ کے ظالم کی طرف جانے کے لیے، چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر. ایسی پاسبلٹیز رہتی ہیں، ایسی آفرز رہتی ہیں کہ بندہ مومن کا ایمان ہل جائے، ایمان ڈگمگا جائے. ایمان کی حفاظت کے لیے کل ہم نے دعائے عدیلہ تعلیم کی تھی، بڑی خوبصورت دعا تھی. تو آج ہم نے حجت خدا سے ایلیجنس جو لینی ہے، جو عہد کرنا ہے، وہ عہد ہر روز کرنا ہے. تو دعائے عہد کی سند پیش کرنی انشاءاللہ کہ دعائے عہد کے کیا فضائل ہیں، کچھ مختصر فضائل، اور اس کے بعد توجہ اور فوکس یہ ہوگا کہ اس دعائے عہد کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، تاکہ وہ جو سننے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے عہد کی بات ہو رہی ہے، کون سا پرومس لینا ہے، کون سا ایسا پرومس ہے جو ہماری روحوں نے مولا سے لیا اور ہمیں وہ نبھانا ہے. تو پرومس تم نے لیا ہے کہ پروردگار ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار کرے، اور انصاف پھیلانے والوں میں جب وہ دور آئے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنا چھوٹا سا رول ایک پلے کر رہے ہیں، اور ہم اس میں نصرت کرنے والے اور مددگار ثابت ہوں. کیسے ثابت ہوں گے؟ یہ اس زمانے کا انتظار نہیں ہے، تیاری اب سے، ابھی سے اپنے کردار کو بہتر بنا کے، ابھی سے اپنی ڈیلنگز کو فیئر کر کے، ابھی سے جھوٹ چھوڑ کے سچ کی طرف آنے کے لیے، ابھی سے ناحق کو چھوڑ کے حق کی طرف آنا، ابھی سے ظالم کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دینا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ ود دا ہڈن اینڈ سیکرٹ میسیجز. آج میں بولوں کہ ہمارا یہ سب حجت خدا کو مسلسل پکارنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. یہ گزشتہ روز سے آپ جو پروگرامز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم مسلسل مولا کا ذکر کریں، کیونکہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ شدت سے امام کو پکاریں، بہت شدت سے، کیونکہ فلسطین کے لیے اور اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے
ہمارے ملک کے اپنے حالات بھی آپ دیکھ لیں. ہمیں ہر طرح سے ضرورت ہے اپنے حجت خدا کی کہ وہ آئیں اور اس زمین سے ظلم و ستم اور بے گناہ جو خون اتنا لہو بہایا جا رہا ہے ان جانوں کا حساب اب پروردگار ہی لے اور اپنی حجت کے ذریعے لے. کیونکہ اب وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہم ایک میسج کو بلند کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے تو دشمن کی ہے, زیادہ تر دشمن کی ہے. اگر ہم کہیں سے کوئی میسج فارورڈ کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو تو آپ کو شیڈو بین کر دیا جاتا ہے. آپ کے لفظوں پہ فلٹرز لگے ہوتے ہیں. آپ کچھ اسپیسیفک ورڈ اگر اکاؤنٹس بھی بین کر دیں, اکاؤنٹس بین ہو جائیں گے. اور میں کوئی اور ورڈ بھی بولوں جیسے میں اردو میں بولی اگر میں اس کو انگلش میں بولوں تو یہ کیا جائے گا, یہ سب کا سب فلٹر ہو رہا ہے. اور یہ سب اس لیے کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بچوں کے پڑھنے پر بہت زیادہ کہا تھا, فوکس ہم نے کہا تھا کریں اور دعائیں بھی بتائیں اور ہم بتاتے رہیں گے. ہمیں مسلمانوں کو بہت ضروری ہے, ایک یونٹی کی ضرورت ہے. آج اگر ہم مضبوط ہوتے, آج اگر سارے مسلمان متحد ہوتے, کوئی دشمن اس طرح نہ رلاتا بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو, مردوں کو. جو ظلم اور ستم ہو چکا ہمارے فلسطین بہن بھائیوں پہ ہسٹری نے کبھی وٹنس نہ کیا ہوگا. کہ اب پھر جو لوگ کہتے تھے نا, مجھے کہنا ہی پڑ رہا ہے کہ لوگ بہت یہ کہا کرتے تھے کہ مجلس میں کیسے اتنا رو لیتے ہیں, ایک داستان کو گزرے بڑا عرصہ ہو گیا. تو یہ صرف پیغام کربلا ہی ہے کہ جب کہیں دنیا میں کہیں ظلم عروج پہ چلا جاتا ہے تو کربلا کے علاوہ آپ کو کوئی سٹینڈرڈ نہیں ملتا کہ جس کے علاوہ آپ کہہ سکے کہ بھئی اس قدر ظلم, اس قدر ستم. تو اگر آپ سوچیں تو ایسے ہی ستم تھا, ایسے ہی ظلم تھا. آنکھوں میں اب آنسو آتے ہیں دیکھ کے, تو اب اپنے آنکھوں کو, اپنے ذہن کو اس منظر کی طرف لے جائیں اور آل رسول کس قدر تکلیف, کس قدر قرب کی کیفیت, دل مضطرب ہو جاتا ہے. اور پھر سے ہم وہ غم ہمارے تازہ ہو گئے ہیں, یقیناً تازہ ہو گئے ہیں ہر مومن کے, کیونکہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں, ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. اس لیے میں عروج ہم دعا عہد کو لے کر آئے کہ مولا سے استغاثہ کریں اور یہ دعا ہم پڑھیں تاکہ پروردگار ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے, انہیں اس غم سے, اس تکلیف سے نجات دے. آج ٹیکنالوجی میں ہم بھی اتنے سٹرونگ ہوتے, ہمارے بچے بھی آئی ٹی پہ اتنا ہی فوکس کرتے, تو آپ اپنی بنائی ہوئی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے, ہم بھی اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہوتے جو کسی مسلمان کی ایجاد ہوتا. اور ہمارے بھی اتنے اچھے پلیٹ فارمز ہوتے, کر رہے ہیں, محنتیں ہو رہی ہیں, لیکن اور ضرورت ہے, بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. آپ کسی پہ ریلائی نہ کر رہے ہوں. آپ بائک آؤٹ کرنا چاہیں تو کمپلیٹلی کر سکیں. آپ کے پاس اپنے پلیٹ فارمز موجود ہوں جس سے اپنی وائس ریز کر سکیں. ہمارے پاس تو پلیٹ فارمز بھی اپنے نہیں ہیں کہ جن سے ہم اپنے حق میں بات کر سکیں, اپنے مسلمانوں کے حق میں بات کر سکیں. ہم انسانیت کے, میں ہمیشہ کہتی ہوں رکھ دو سائڈ پہ, اگر کوئی ہندو بھی ہوتا تو ہم اس کے لیے بولتے, اگر کوئی کرسچن بھی ہوتا ہم اس کے لیے بولتے, کوئی کچھ اور بھی ہوتا ہے ہم ان کے لیے بولتے. جہاں جہاں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہو نا, تو ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں بول سکے, کوئی خدا کا خوف ہو دشمن کو, اتنا تو مارجن دے کہ جہاں انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکے. یہاں پر انسانیت کی کمی ہے, مذہب کی کوئی لڑائی نہیں. بے شک درندے وہ ہیں جو درندوں کی طرح ان مظلوموں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں, نہ انہیں بچے نظر آتے ہیں. اس سے بڑھ کے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کے بچے ہیں اور ان کے 6 ماہ کے معصوم نہیں ہیں, ان کے ان بورن بچے, جو پریگننٹ خواتین کے بچے, کیسے ان کو, وہ اگر ماں ملبے تلے ہے, وہ ڈیلیوری کا اس کا ٹائم تھا اور اس کو بچے کو دفنانے کا انتظام کیا جا رہا ہے کیونکہ اس حالت میں لاشیں نکلی ہیں. بتائے نہیں جا سکتے, بہرحال بتائے نہیں جا سکتے. تو آج دعا عہد کے ذریعے ہم دعا کریں گے تمام فلسطین کے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں. عروج دعا عہد کے کچھ فضائل مومنین سے شیئر کر دیں اور پھر انشاءاللہ میں ترجمہ کی طرف آتی ہوں. انم میں اپنے تمام مومنین بہن اور بھائیوں سے یہی شیئر کرنا چاہوں گی اس دعا کے بارے میں کہ جیسے ہم پہلے کہتے آئے ہیں, ہر عبادت کی قبولیت کے لیے, اس کی تاثیر جو ہے بڑھانے کے لیے, اس کی قبولیت کے لیے استغفار ضروری ہے. اور درود بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی کوئی دعا آپ تلاوت کرتے ہیں, کوئی بھی دعا آپ تلاوت کرتے ہیں, نماز میں اور دعا میں اور زیارت میں, آپ کو درود ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ یہ وہ رکاوٹ ہے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہے. تو دعاؤں کی رکاوٹ جو ہوتی ہے یہ دور ہو جاتی ہے صرف درود بر محمد وآل محمد پڑھنے سے, ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا اور باوضو ہو کر پڑھیے گا. اور بالخصوص نماز فجر کے بعد اگر کبھی نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن ضرور پڑھیے گا.
کبھی بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں، مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا. اور یہ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہ مومن یا مومنہ جو اپنے امام کی بیعت کے بغیر اس دنیا سے، کہ جس کی گردن پہ اس کے امام کی بیعت نہیں ہوگی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا جو ہے وہ فوت ہو گیا یا اس کو موت آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہالت کی موت مرا. بے شک. آپ مسلمان تھے، آپ نے کلمہ پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا، کچھ بھی میٹر نہیں کرے گا، آپ جہالت کی موت جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے. ہمیشہ میں کہتی ہوں ہم تمام لوگ جو ہیں خوش نصیب ہیں کہ آپ امت محمدی ہیں، آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ موجود نہیں ہے. اب آپ کہیں گے امام، یہ آپ کے امام وقت ہیں، یہ آپ کے وقت کے امام کا زمانہ ہے، آپ کے امام موجود ہیں، تو انہی امام کی بیعت آپ کو کرنی ہے. اور بیعت کیسے کرنی ہے؟ اس دعائے عہد کے ذریعے سے کرنی ہے، اس دعائے عہد کو پڑھ کر بیعت کرنی ہے. کوشش کریں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور بالخصوص ایک خوبصورت وقت ہے نماز فجر کے بعد، کوشش کیجئے نماز فجر کے بعد تلاوت کریں، کبھی نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، اور زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیے کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے یا آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، تو کم از کم انہوں نے اپنے امام کی بیعت ایک بار کی ہو. اور حسینی فکر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی موت قریب ہے، چاہے جوان ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ہمیشہ یہی فکر رکھیے جو کہ حسینی فکر ہے کہ آپ کی موت قریب ہے. امام علی علیہ السلام بھی جب عبادت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام متقیان جب عبادت کیا کرتے تھے تو مصلی پر موجود رہتے تھے، ہمیشہ مصلی پر موجود رہتے تھے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. اور امام کے ذہن میں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ اصل دنیا وہ ہے، جو آخرت ہے وہ آپ کی اصل دنیا ہے. اس دنیا کے بارے میں تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے آپ ایک نوالا لیتے ہیں نا، روٹی کا ایک لقمہ، کسی بھی چیز کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں، تو اس کے منہ کے اندر اور گلے کے اندر جانے سے پہلے جو ایک ذائقہ آتا ہے نا کچھ سیکنڈز کا، وہ سیکنڈز کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کی دنیا ہے، وہ دنیا کی لذت ہے. یہ دنیا کی لذت اور آخرت کی لذت سے ہم بہت پرے ہیں، اور ہم ہر فائدہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. اگر ہم ہر فائدہ دنیا میں ڈھونڈنے لگے، اگر ہمیں ایک پرفیکٹ کمپینین، ایک بالکل پرفیکٹ لائف پارٹنر ہی ڈھونڈنا اور اس کی سرچ ہماری ختم ہی نہیں ہوتی، تو یعنی ہمیں دنیا میں ڈھونڈ لینا. بے شک. یعنی کہ ہم سمجھتے کہ ہم اتنی اچھی کوئی کیلکولیشن کر لیں گے، ہم اتنا اچھا کوئی کرائٹیریا سیٹ کر لیں گے، ہم 100% قابل سمجھتے کہ ہم اتنے عقل کل ہیں، ہم وہ کر لیں گے. اس سے پہلے ہم اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نے دنیا کو ترک کر دینا ہے، دنیا کے لذتوں میں گم نہیں ہو جانا ہے، دین اور دنیا کا بیلنس رکھنا ہے. اپنی آخرت کو ایک مسلمان، ایک مومن کی حیثیت سے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں دوست ہے، میں نے کمپینین شپ کی بات کی، چاہے دوست ہے وہ آپ کا کمپینین ہے، وہ آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، یا وہ آپ کا شریک حیات ہے جس سے زندگی گزارنی ہے، یا وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، یا وہ رشتے ہیں جو سم ٹائمز کچھ رشتے ایسے خدا بناتا کہ بہن بھائیوں سے بڑھ جاتے ہیں. بے شک. یہ وہ رشتے ہیں کہ ان میں دیکھیں اگر کوئی رشتہ آپ کو دنیا میں غرق کر رہا ہے اور آخرت سے دور کر رہا ہے تو وہ رشتہ کبھی آپ کو نہیں بچائے گا، وہ رشتہ ہمیشہ آپ کو ڈبوئے گا. ہمیشہ ایسے رشتے بنائیں، ایسے جگہوں پہ رشتے بنائیں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں، محمد و آل محمد کے قریب کریں، آپ کو حقیقت کے قریب کریں، آپ کو اس فیک دنیا کے پردوں سے اوجھل رکھیں. کیونکہ جتنے ٹیمپریری یہ دنیا ہے اتنے ٹیمپریری وہ ریلیشنز ہوں گے. کیونکہ اگر رشتے ٹیمپریری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ٹیمپریری چیزوں کی بیس پہ بنائے گئے ہیں تو وہ لاسٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر ان رشتوں میں 0.001% بھی اللہ کی رضا، رسول خدا کی رضا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اہل بیت کی رضا دیکھی گئی کہ میں یہ دوست بنا رہا ہوں کیونکہ میرا یہ دوست خدا کے قریب ہے، اور مجھے بھی دوست کبھی آپ کی اپنی پرسنالٹی کی پہچان ہوتے ہیں. دوست آپ کا آئینہ ہوتا ہے. مولا کا فرمان ہے دوست دوست کا آئینہ ہے، دوست دوست کا عکس ہے. اگر آپ کا دوست بڑی برائیوں میں انوالو ہے اور آپ یہ کہہ دو کہ یہ اس کا عمل ہے، بے شک وہ اس کا عمل ہے، لیکن کبھی معصوم کا فرمان غلط نہیں ہوتا. دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے، آج نہیں، کل نہیں، 2 سال بعد، 4 سال بعد، یا 10 سال بعد اب کنزیکٹیو ایک نیگیٹو انرجی کے ساتھ رہے ہیں، ایک نیگیٹو تھاٹس والے بندے کے ساتھ رہے ہیں، وہ اپنے کچھ نہ کچھ عناصر آپ کے اندر چھوڑ دے گا جو آپ کی لائف کو بھی سپوائل کریں گے، خراب کریں گے. اسی طرح آپ کا شریکیات، اگر اس کا اس کا سینٹر آف اٹینشن صرف یہ دنیا ہی ہے، ہر طرح سے دنیاوی فوائد ہیں، اور کہیں پر بھی خدا نہیں اس کی زندگی میں، کہیں پر بھی اہل بیت نہیں، کہیں پر بھی اس کا فوکس آخرت نہیں، تو پھر وہ خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی ڈوبے گا. دونوں میں سے کم از کم کوئی ایک ایسا ہو جو دوسرے کو اس راہ پر سپورٹ کرتے کرتے آئندہ آنے والے کتنے ملنے والے لوگ اور آنے والی نسلوں اور خاندان کے دیگر لوگوں کو ایک بڑی پرفیکٹ ٹریک پر لے کر آ جائے. چلیے
اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو ہمارے ایمان پر ثابت قدم رکھے، دین کی خدمت کی توفیق دے. ہم اس دعا کو تلاوت کرنے بیٹھے. بڑی خوبصورت عروج نے بات کی کہ ہم سب کے زمانے کے امام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ ہمارے وقت کے امام موجود ہیں اور بیعت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ضروری ہے، اور 40 دن آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں اس دعا کو. تو جب آپ محشر کے دن جو ہے آپ اس دعا میں انم آپ کو ٹرانسلیشن ابھی سنائیں گی، تو آپ مولا سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا جب ہمیں اٹھایا جائے گا، اس دعا کے پڑھنے والے کو ہی اٹھایا جائے گا. جب اپنی لحد سے، اپنی قبر سے، اپنی گریو سے وہ نکلیں گے تو اپنے کفن کو لپیٹیں گے اور تلوار لے کر مولا کی نصرت کے لیے آئیں گے. اور یہ وعدہ آپ عہد کر رہے ہیں اور مولا کی بیعت کرنے جا رہے ہیں. اور عہد ایسا عہد نہیں کرنا، آپ نے اس زمانے میں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے اور اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، آپ نے دور نہیں رہنا. جتنا آپ دور رہیں گے کہ مولا کا ظہور، یہ منافقت ہے، یہ منافقت کی سوچ ہے. اور یہ منافق لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں ظہور دور ہے. ظہور کو قریب سوچیں گے. اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کا ظہور بہت قریب ہے یا مولا موجود ہے، تو اس کے ہی مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. دیکھیں بڑے پاک و پاکیزہ لوگ اور بڑے ماشاءاللہ متقی گزرے ہیں پچھلے زمانوں میں بھی، اور انہوں نے بڑی شدت سے امام کا انتظار کیا اور یہی سمجھا کہ مولا موجود. انہوں نے ہمیشہ یہ اپنے دل میں خوف خدا، متقی کسے کہتے ہیں، دل میں خدا کا خوف، ہمیشہ انہوں نے یہ سوچا کہ آج کل پرسوں اتنے قریب کسی بھی وقت یہی ہیں، یہی کہیں ہیں، اور اپنے اس خوف سے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو وہ بندگان خدا ایسے گزرے کہ انہوں نے یہی سوچ کر زندگی بسر کی کہ جس زمانے میں میں جی رہا ہوں یہی وہ ٹائم ہے، کسی بھی وقت میرے مولا، میرے آقا حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم قریب ترین ظہور فرمائیں گے. جیسے عروج نے کہا منافق ہمیشہ یہ سوچتا ہے اب بھی قیامت نہیں آنی. منافق کا یہی ہے. ہم اسی سوچ میں کبھی تیاری نہیں کر پاتے کہ ہماری نمازیں مکمل ہونی چاہیے. ابھی کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، یہ اعمال ڈیو ہیں پھر کر لیں گے، فلاں ثواب کا عمل بعد میں کر لیں گے، یہ زکوٰۃ ڈیو ہے بعد میں کر لیں گے، یہ خمس ڈیو ہے بعد میں کر لیں گے، یہ اس کا حق ہے آج مار لیا کل دے دیں گے. دنیا سے رخصت جانے کا بھی ایک تو وہ قیامت اپنی طرف سے یہ 100 سال کی بنا کر بیٹھے ہیں. ہر وقت آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا اس پروگرام کو کرتے اگلی گھڑی کیا ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں خزانے سمیٹ کے بیٹھے، لوگوں کے حق مار کے بیٹھے، نہ ان کو نصیب نہ وہ حقدار کو ملے. ہاں حقدار کو تو خدا ضرور کہیں نہ کہیں سے نوازے گا، لیکن اپنی قبر کا بھی عذاب جمع کیا اور اپنے لیے ابدی ٹھکانہ بھی نہ بنایا، اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے کہ جہاں جہاں وہ شخص گیا اس نے کہا اس نے میرے حق کا غاصب رہا. اور جب قبر میں گئے تو فرشتوں سے بھی مار کھائی کہ اس کا حق کا غاصب ہے. اور جب جنت و دوزخ کے درمیان میں کشمکش میں پھنسا تو اللہ کی بارگاہ میں کہ تو جو مال غصب کر کے لایا ہے اب وہ کہاں ہے، کہ تو اب اسی گھر میں رہ کہ جو تو نے لوگوں سے لوٹے تھے، اور انہی پیسوں کے تھرو رہ کے جو تو نے لوگوں سے لوٹے تھے. تو یہ وہ وقت ہے کہ بندہ مومن پر ذمہ داری ہے وہ کبھی زمانے کے امام کو دور نہ سوچے، ہمیشہ نزدیک سوچے، اور ان کی ظہور کو بھی کبھی ڈیسائیڈ نہ کرے. کبھی کوئی تعین نہیں کر سکتا، منع کیا ہے، کوئی ٹائم آپ فکس نہیں کر سکتے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ایک ایک گناہ جو ہے وہ امام کے ظہور میں دیری کا باعث بنتا ہے. ایک ایک گناہ. تو میں اس پروگرام کے توسط سے انم کے ساتھ بیٹھی ہوں اس وقت، تو یہ دعا کرتی ہوں پنجتن پاک 12 امام چاہتا معصومین کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، کہ پروردگار عالم ہم سب کے گزشتہ اور موجودہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں امام کے نصرت کرنے والوں میں شمار کرے. کیونکہ ایک ایک گناہ امام کی جو ہے ظہور میں دیری کا باعث ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو کہ جو ہمارے امام کو غمزدہ کرتا. بے شک. تو چلیے یہ ہے دعا آف الیجنس ٹو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. آپ حجت خدا ہیں، آپ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. کہ جن کے آنے پر یہ زمین میں عدل ہوگا اور آنے سے ہی مصیبت آلام اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کی تکالیف اور غم اور بے گناہ خون کا جب بھی یہ رکے گا تو یہ خدا کی حجت سے ہی رکے گا. امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین narrates that one who recites this dua for 40 mornings he will be counted among the helpers of Imam Mahdi ajal Allah ta'ala faraj sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farjum ajmain. And if it happens to die before the reappearance of Imam, Allah will rise him up from his grave so he may assist the holy Imam. کہ اگر چلا بھی جاتا ہے، جیسے عروج نے کہا تھا، اگر آپ کا زندگی کا وقت ہی ختم ہو گیا ہے ظہور سے پہلے
ملے، لیکن آپ نے ہر دن اس شوق میں گزارا اور آپ نے اچھا کردار رکھا، اپنے آپ کے ڈیلنگز کو پھر رکھا، کسی کے حق کے آپ غاصب نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں کیا، آپ نے ایک اچھے مومن کی طرح زندگی گزاری، تو اللہ آپ کو قبر سے بھی اٹھا کر ظہور کے زمانے میں امام کا مددگار بنائے گا. For every word a مومن recites he will be rewarded equal to the thousands of good deeds. ایک لفظ اگر اس دعائے عہد کا آپ پڑھیں تو آپ کی 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی. اینڈ اللہ ول آلسو ریز thousands of his sins، اور اسی وقت 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس سے بہترین کیا دعا ہوگی کہ ایک ایک لفظ کے بدلے 1000 حسنات لکھے جائیں اور 1000 گناہوں کی مغفرت ہوتی جائے. اینڈ the title suggests this is the dua of allegiance, عہد، promise to holy امام، کہ ہم ہر روز امام سے وعدہ کریں گے. Its recitation every morning ensures the renewal، کہ ہم نے ہر روز ایک یقین کے ساتھ ہم نے ایک تجدید عہد کیا. جو ریسائٹر ہوگا he will find himself under the leadership of امام، جو بھی پڑھے گا وہ اپنے آپ کو زیر سایہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. The reciter beseeches all to include him among the helpers. Also he requests Allah that he should die before the, if he die before the reappearance of Imam, Allah should rise him up. جو بھی یہ پڑھے گا وہ یہ دعا کرے گا، پروردگار کہ میں مر بھی جاؤں تو مجھے میری قبر سے اٹھانا، کہ میں اپنے مولا کے کام میں معاون و مددگار ہوں، اسلام کے پرچار کو کرنے میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں ان کا مددگار ہوں. تو یہ دعا اب جب ترجمہ ہم پڑھیں گے اور ورڈ ٹو ورڈ اس کو ابھی دیکھتے ہیں، آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کہ اس دعا میں ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ایک تو ہم خدا سے ان کے ظہور کی جلد دعا کریں، دوسرا اپنے اعمال کی اصلاح کی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے آپ کو تیار سمجھیں، آمادہ سمجھیں، کہ ہر روز تیاری کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسی تیاری نہیں کہ خاص بیگ تیار کیا اور چند دنوں کے لیے گئے. یہ بڑا لمبا سفر ہے جس کی تیاری کرنی ہے، ابدی سفر ہے. تیاری ہر روز ہوگی، اور تیاری یہی ہے، جب ہم تیار ہیں تو وہی تیاری ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. دعا کا آغاز ہے اللہم رب نور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور. یہی آپ کو جملے جب بھی آپ دعا عہد کو گوگل کریں، سرچ کریں، PDF دیکھیں، اس کی بڑی ایزیلی مل جائے گی. آپ سب کو میں ایک آسان سلوشن بتا دیتی ہوں. duas.org پہ چلے جائیے یا گوگل پہ سمپلی لکھیے دعا عہد PDF with English and Urdu translation. You will be able to download from the first 3 links. آپ کے سامنے 3 جو فرسٹ لنکس آئیں گے انہی میں آپ کو مل جائے گی. Another website I am recommending to all of you is islam.org. اور میں یہ تمام جو 2 ویب سائٹس میں نے بتائیں بہترین ویلڈ ہیں، اسکالرس کی بتائے ہوئے اعمال ہیں یہاں پہ، اور اسکالرس کی بتائی ہوئی دعا ہے یہاں پر، اور بڑی اوتھینٹک دعائیں ملیں گی with the references and with number of books which you can download. اوکے، تو علم کے متلاشی جو ہیں وہ یہاں سے ضرور اس کا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو دعا کا آغاز میں نے آپ کو بتا دیا. دعا کا نام ہے دعا عہد. اگر کوئی انگلش میں دیکھنا چاہے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں دعا آف ایلیجینس کے نام سے، لیکن آپ جب بھی سرچ کریں تو you can just only write EHAD عہد، دعا عہد. اللہ پر شان بزرگی بیان کر کے خدا کی حمد و ثنا، جیسے کہ اہل بیت کی تمام دعاؤں میں خدا کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کے بعد ہی ہر حاجت کو طلب کیا جاتا ہے. تو یہ دعا بھی ایسے ہی کوئی اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے کہ پہلے اللہ کی ہی حمد و ثنا ہے. اے میرے معبود کہ تو عظیم نور کے پروردگار ہے، اے بلند کرسی کے پروردگار، آیت الکرسی سے مراد ہے، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے. میں چاہوں گی کہ ایک ایک جملے کو ذرا سوچے. خدا کی جو شان اہل بیت کی دعاؤں میں بتائی گئی ہے، اور خدا کی جو بزرگ و برتری آپ کے سینے میں اترتی ہے اور جیسے جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے، روح کو وہ تازگی محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب کتنا پاکیزہ، میرا رب کتنا بلند ہے. آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کے رونگٹے اس کی گواہی دینے لگتے ہیں. اور ہم دن میں اگر فجر کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، اتنا فریش فیل کریں گے، اتنا فریش فیل کریں گے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا. ہم اس خالق کے خلق کیے گئے ہیں تاکہ اس کی عبادت کریں. فرشتے بھی تھے عبادت کو موجود، لیکن خدا نے شوق سے انسان کو بنایا. انسان کو بلا مقصد نہیں بنایا. ملائکہ کہتے رہ گئے پروردگار تو کیوں بنا رہا ہے اس مخلوق کو؟ زمین پہ جائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ آدم جائے گا زمین پہ فساد کرے گا. اللہ نے کہا یہ میرا حکم ہے، آدم کو سجدہ کرو، اور جو نہیں کرے گا وہ ابلیس ٹھہرائے گا. تو خدا نے چاہا ہم خلق کیے جائیں. ہمارے پروردگار نے
ہم نے خلق کیا تو ہم کیوں نہ اس کی حمد کریں، اس کی ثنا سے دن کا آغاز کریں۔ تو دعائے عہد میں ہم کہتے ہیں اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا تو کبھی ہم نے شکر کیا نہیں، یہ دعائیں اہل بیت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی نعمت کا شکر کرتی ہیں۔ اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اور ورب الملائکۃ المقربین، اے مقرب فرشتوں کے پروردگار، والانبیاء مرسلین، جو مرسلین اور خدا نے جو پیغمبر بنائے اے ان کے پروردگار۔ اے معبود بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے۔ یہ جملے آپ کو ملیں گی وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ، یا حیو یا قیوم۔ یہ جو میں نے کیوں یہاں پر یہ رک کر تلاوت کیا، یا حیو یا قیوم کا ورد ویسے بھی کرتے ہیں، اللہ اے زندہ پائندہ، اس کا ترجمہ ہے یا حیو یا قیوم، زندہ و پائندہ۔ اگر آپ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی دہراتے رہتے ہو، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے گا اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تسبیح بہت اثر رکھتی ہے، یا حیو یا قیوم مشکل کے وقت میں دہراتے رہیے، اور جب دشمن کے شر کا خوف ہو اور آپ کو لگے کہ آپ بالکل بے بس ہے، تو ایک امام ہشتم سے بھی تسبیح اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیونکہ امام رضا کو امام رؤوف بھی کہا جاتا ہے، تو یا رؤوف یا رحیم کی تسبیح وہ بھی ضرور کریں۔ خدا کے نام ہے یا حیو یا قیوم، یا رؤوف یا رحیم، یہ تسبیح کریں انشاءاللہ۔ اول و آخر درود پاک، اول و آخر درود تو ضمانت ہے، دعا تب تک آپ کی پردوں میں حائل رہتی ہے جب تک دعا کے آغاز اور دعا کے اختتام پر درود بر محمد و آل محمد نہ ہو۔ 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں، اگر 11 نہیں تو 3 مرتبہ، 3 نہیں تو 1 مرتبہ، لیکن درود لازم ہے۔ ہم نے اس انویلپ آف دعاز کو اس طرح سے پیک کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے کہ پہلے درود، پھر دعا کی لہر ہے، اور پھر اینڈ میں درود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بلند کریں گے، پروردگار تو منظور فرما۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ تیرے نام کی واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی، اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے معبود میرے مولا امام ہادی و مہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ جو تیرے حکم سے قائم ہے ان پر، ان کے پاک بزرگان پر خدا کی رحمت ہو، تمام مومن مرد و مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، کہ ہم کہتے ہیں جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض وغاربہا سہلہا وحبلہا، کہا کہ سہلہا وجبلہا، کہ جو پہاڑوں پر ہیں، جو سمندروں میں ہیں، جو دریاؤں میں ہیں، جو مشرق میں ہیں، جو مغرب میں ہیں، ہر طرف سے جو مومنین ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں، ہم سب بندگان خدا اپنے امام پر سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور کیسا سلام کہ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے بہت درود پہنچا دے، جو ہم وزن ہو، کتنا وزنی درود میرے مولا کو پہنچا پروردگار، جو تیرے عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کے اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں، اس کی کتاب میں درج ہیں، اے معبود تازہ کرتا ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہوں، باقی ہوں، یہ پیمان میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار میں اپنے مولا پہ، اپنی طرف سے، اپنے والدین، اپنے شریک حیات، اپنے مومن بہن بھائی، مشرق و مغرب کے تمام بندگان خدا کی طرف سے حجت خدا کو جہاں بھی وہ ہیں، میرے سے دور میرے قریب جہاں بھی ہیں، میرا عقیدہ ہے میرے مولا کو میں سلام بھیجتا ہوں، تو میرا یہ سلام ان تک پہنچانا، اور جب تک میں زندہ ہوں پہنچانا، اور یہ پیمان، یہ بندھن، یہ ان کی بیعت جو میری گردن پہ اور ہم سب کی گردن پہ ان کی بیعت ہے، نہ اس سے مکروں گا نہ کبھی ترک کروں گا۔ ہر روز آپ یہ دعا کریں، نہ کبھی مکروں گا نہ کبھی ترک کروں گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو قائم رکھے اپنی بیعت پہ، کہ ہم نے کسی بندے کے ہاتھ پہ نہیں، ہم نے مولا کی بیعت کی ہوئی ہے۔ اے معبود مجھے ان کے مددگار، ان کے ساتھی اور ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے۔ اور دفاع آپ کیسے کریں گے؟ کوئی سمجھ رہا کون سا اسلحہ مومن کا؟ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ، مومن کا جو ویپن ہے، وہ خدا نے کہہ دیا دعا ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے، ان مناجات کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی حق گوئی، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنے پاکیزہ کردار، اپنی واجبات نماز کی ادائیگی کے ذریعے، اور اپنے قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے مولا کے مددگار ہوں۔ یہی مدد چاہیے، آپ اچھے انسان بن جائیں، اسلام کی یہ سب سے بڑی مدد ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی ڈیلنگز میں ان کے ساتھ فیئر نظر آئیں۔ اور کیسے کہ میں حاجت براری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، اللہ مجھے کیسا کر دے کہ میں
ان کے احکام پر عمل کرنے والوں میں سے ہوں، میں ان کی طرف سے دعوت دینے والوں میں ہوں، ان کے ارادوں کو جلد پورے کرنے والوں، ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں پروردگار تو مجھے قرار دے۔ پھر کہا میرے معبود اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، کیونکہ موت برحق ہے، بڑا خوبصورت ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ یہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے موت کو بڑا قریب سمجھتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے ضعیف، ہوتا ہے کہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت آ گیا، لیکن ہمارے جوان بھی کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس چیز پہ ہم قائل ہیں کہ کبھی بھی کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہو جائے تو ہم دعا ہی کرتے ہیں، بندہ مومن یہ دعا ہر روز کرتا ہے کہ اگر میرے اور میری امام کے درمیان موت حائل ہو جائے تو جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے پروردگار، تو نے ایک موت ہر شخص کے لیے آمادہ کر رکھی، میں اس سے واقف ہوں، آ جائے تو کیا کرنا، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، آمین علیہ آمین۔ داعی حق کی دعوت پر میں لبیک کہوں شہر اور گاؤں میں، اے معبود مجھے حضرت کا رخ زیبا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ کی درخشاں پیشانی دکھا، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، وعجل فرجہ ان کی کوشش میں جلدی فرما، وسہل مخرجہ ان کے ظہور کو آسان بنا۔ یہ وہی درود ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، پروردگار تو ان کے ظہور کو آسان کر دے۔ انا میں چاہتی ہوں یہ جملے آپ دوبارہ دہرائیں، کہ کیوں ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح کا درود ہے، کیونکہ یہ جو کلمات درود کے ساتھ ہیں یہ اس وقت کے لیے بہت ضروری ہیں، یہ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں بے گناہ خون کو جتنا تیزی سے بہایا جا رہا ہے، کوئی ناصر کوئی مددگار نہیں ہے، ملکوں کی حکومتوں کی کوئی مجال نہیں ہو رہی کہ اس مظلوموں کے اس خیمے میں جائے اور ان کو اس لہو کی داستان جو ان کی بن رہی ہے اس میں کوئی ان کے معاون بنے، کوئی ان کے مددگار بنے۔ ہاں کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جو مدد کر رہے ہیں، لیکن ان پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا، بھوک و افلاس سے بھی مارا جا رہا ہے، ہتھیار سے بھی مارا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب حجت خدا کو پکاریں تو درود جب پڑھیں تو مکمل پڑھیں۔ درود کے آخر میں جب کہتے ہیں وَعَجِّلْ فَرَجَ مَجْمَعِينَ تو وَعَجِّلْ فَرَجَ پروردگار مولا کے کوشش میں جلدی فرما، وَسَاحِلْ مَخْرَجَ اور ان کے ظہور کو آسان قرار دے، کیونکہ حق دیکھیں اگر حق کو آنا ہے نا، باطل بھی عروج تک جاتا ہے تو حق کو آنا پڑتا ہے۔ جب ظلم بے انتہا بڑھ جاتا ہے، ناانصافی عروج پہ چلی جاتی ہے تو پھر اسلام پھیلے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں جگہ جگہ تیزی سے سب کچھ ٹھیک ہوگا، امن بھی ہوگا، امان ملے گی سب کو، جان و مال عزتوں کی امان ملے گی، اور وہ دور ہوگا اسلام کے پھیلنے کا، اور انشاءاللہ فتح اس دین کی ہوگی، اور فتح ہمیشہ سے اس دین کی تھی، فتح ہمیشہ حق کی تھی۔ کربلا والوں نے جو اس دین کو اپنا لہو دے کر سیراب کیا اور بلند رکھا، اسے سید الشہداء نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اس دین میں شہداء کا لہو شامل ہے۔ اس دین اسلام کو پروردگار ہمیشہ بلند اور عروج پہ رکھے گا، چاہے دشمن جتنی بھی سازشیں کوشش کر لے۔ تو یہ درود ہم پڑھتے ہیں کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کا راستہ وسیع ہو جائے اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا، ان کا حکم جاری فرما پروردگار، تو ان کی قوت کو بڑھا، اور اے معبود ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کو، وہ جو شہر اجڑ چکے، آپ نے بلڈنگز مسمار ہوتی دیکھی، آپ نے ہر جگہ ڈسٹرکشن دیکھی، ابھی تو ہم ایک جگہ کی بات کریں، جگہ جگہ دیکھیں بڑے ایسے علاقے اپنے ملک میں مل جائیں گے، دیگر کئی اور کنٹریز میں مل جائیں گے جہاں پر نہ کوئی پرسان حال ہے، ان کے رہنے کی جگہوں کو، ان کے مکانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگر میں بات کروں افریقہ کی، آپ کو اگر ان کا میسیکر یاد ہو تو ایک ہی پہر میں وہاں پہ بھی ایک عالم تھے جن کے تمام بیٹوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ بات کریں اور لوگ یمن کی بات کریں تو یمن کا حال بھی آپ کو معلوم، اگر فلسطین کی بات کریں وہ بھی حال آپ کو معلوم، شام کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کر لیں، آپ ہمسائے ملک کی بات کر لیں، آپ جس ملک کی بات کریں آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے مظلوم ملیں گے کہ جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کے گھر مسمار کر دی گئے، نہ ان کو کھانا نہ پانی ملتا ہے، نہ انہیں اجازت اور آزادی ملتی ہے اپنی دین کو پریکٹس کرنے کی کہ وہ ایک بحیثیت مسلمان خوشی سے رہ سکے، سلامتی سے رہ سکے، بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں، اور وہ خدا کی سرزمین پر کسی کے غلبے اور کسی کے غصب کے بغیر وہ بھی آزادی سے گھوم سکیں۔ کیا بس ظالموں کو اجازت ہے کہ ان کے بچے ہنسیں اور وہ اپنی برتھ ڈیز کریں اور وہ کارٹونز دیکھیں اور مسلمانوں کے بچے اس طرح مارے جائیں اور ان کے پر خچے اڑا دیے جائیں؟ کیا جہاں پر ایک طرف لوگ بیٹھے ڈزنی دیکھیں اور دوسری طرف مسلمانوں کے بچے جو فیڈر پیتے ہیں، جو ابھی مدر فیڈ پہ ہیں، ہم ان کے لاشیں سمیٹیں؟ یہ کبھی انصاف نہیں ہے۔ اور اسی دور کے لیے جہاں پہ آپ کی تو گھر میں جو آپ کی بیوی ہیں وہ تو سکون سے رہیں،
اور کہیں ہم ایسی ماؤں بہنوں کو دیکھیں کہ نہ ان کا شوہر ہے، نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کے بچے ہیں، بے سر و سامان عورتیں ہیں. ایک عورت کا جو کل سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کو شوہر ہوتا ہے، تو ہم اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پھر رہی ہیں، ٹٹول رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں. ہم ایک ایسے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ایسے بیگز اٹھا رکھے ہیں. اس مسلمان بھائی سے پوچھتے کہ بھئی کیا ہے تمہارے پاس، یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ سلام ہے کچھ ان پلیٹ فارمز کو کہ جو یہ فوٹیجز دکھا رہے ہیں. اگر نہ دکھائے تو نہ لوگوں کے دل کانپے، نہ ان کے دل دہلیں، اور نہ وہ اس پہ آواز بلند کریں. یہ دکھانا بھی ضروری ہے. میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو سیلوٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ایک باپ ٹکڑے سمیٹ رہا ہے. کہیں پر تو باپ ویکینڈز انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اور فقط مسلمان بچوں کے لیے یہ رہ گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی انسانیت نہیں رہ گئی. جب آپ دوسروں کے بچوں کو بتائیں گے نا کہ ہم نے کسی کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر کویسچن کریں گے کہ ہم بچے تھے تو وہ بچے نہیں تھے، اور ہم عورتیں تھیں تو ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. یا اگر آپ جیسے ہمارے بابا ہیں، ہم اتنا آپ سے محبت کرتے ہو، کسی کو اپنے باپ کا انتظار نہیں تھا. جتنا سفر کرائے کسی کو، انشاءاللہ تعالیٰ ایوری تھنگ ول کم بیک ٹو دیم، ایوری تھنگ. تو یہ دعا ہم کرتے کہ پروردگار اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے. آمین الہمین. کیونکہ تو نے فرمایا تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں ہو نہیں گیا. دعا عہد کے یہ جملے، اگر کچھ لوگ نئے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کون سی دعائیں تلاوت کی جا رہی ہے، کیسی دعا ہے کہ جس میں اس قدر ہی ہے. ہر زمانے کی بات ہے اہل بیت کی دعاؤں میں. وہ ایسا پاک نبی کا پاک گھرانہ کہ ان سے ایسی دعائیں ملی ہیں کہ جو علوم رکھتے تھے کہ ہر زمانے میں کیا ہوگا. اور یہ زمانہ بتایا گیا کہ خشکی اور سمندر میں فساد ہو جائے گا. تب ضرورت پیش ہوگی رہنما کو، اور ایک ایسے رہنما کو، ایک ایسے خدا کی حجت کو آنے کی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی زمین پر اس فساد کو ختم نہیں کر سکتا. تو کہا کہ اپنے بندگان خدا کو عزت دے پروردگار، کیونکہ تو نے فرمایا تیرا قول حق ہے. ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں. یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا. اللہ اکبر. ہم نے کسی سچویشن سے ریلیٹ کیا نہیں، ریلیٹ ہو گیا. شاید خدا کی یہی مرضی ہے کہ اس دعا کے جملوں کے ذریعے لوگوں پر آشکار ہو جائے. دیکھیے ہمارے مولا، ہمارے چوتھے امام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، امام نے اپنے قید و بند میں، اپنے طوق و زنجیر، اپنی سختیوں میں کتنا قید رکھا. سید سجاد علیہ السلام کو ظلم و ستم ڈھائے گئے کربلا کے بعد، اور کہا کہ آپ کبھی کوئی خطبے میں آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی خطبہ پیش کرنے کی، تاکہ کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ کربلا میں کتنا ظلم و ستم ہوا، لوگوں پہ آشکار نہ ہو جائے کہ کیا ظلم کیا گیا. تو مولا نے دعاؤں اور مناجات کے ذریعے اسلام کو سیراب کیا. اور مولا نے فقط دعائیں کی. ہمارے تک صحیفہ سجادیہ آ گئی، ہمارے تک ایسی مناجات سید سجاد اور دعائیں آ گئی. ہم اس امام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں کہ جو قید و بند کی سختیوں میں دعاؤں کے خزانے دے دے. تو آج ہم نے مظلوم کی حمایت کے لیے ایک مکمل خطبہ نہیں دیا، ہم نے دعا کا سہارا لیا کہ اگر کسی طرح سے بھی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ انسان ڈائریکٹلی ان کے لیے بات نہیں کر سکتا، لیکن دعاؤں کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا انقلاب لا سکتی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے انشاءاللہ ریویل کریں گے، اور دعا کے ذریعے ہم مظلوم کی سائیڈ پر ہیں اور ظالم کے اگینسٹ ہے. دعا کا ہر جملہ ہم انہی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جو اس وقت محتاج دعا ہیں. تو کہا پروردگار عالم نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خشکی اور سمندر میں فساد ہوگا. یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا. تو لوگوں کے اعمال ہیں اپنے نبی کے دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول کے نام پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. پس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی کا اور اپنے نبی کی دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہ یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں، اسے قائم کریں. اے معبود قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ. آمین الہمین. کہ جو مظلوم ہے، جو رو رہے ہیں، ان کی مدد کو کوئی جان نہیں سکتا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف سے اگر کسی کا بند کر دیا جائے، اسے سیل کر دیا جائے، اسے کھانا اور پانی نہ پہنچایا جائے، تو کیا خدا کی مدد اس کو نہیں پہنچے گی؟ آپ کسی کو کنفائن کر دیں گے ایک پلیس پر، اور اگر آپ ان کو کئی تہوں میں بھی رکھیں گے، اور زمین کی 7 تہوں یا آسمان کی 7 تہوں میں بھی رکھیں گے، تو خدا بزرگ و برتر مسلمان ایک ایسی قوم ہے اللہ کی قدرت پہ. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم خدا کی طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں جانتے. وہ ابابیل کے ذریعے فتح دے سکتا ہے. وہ اس
چاروں طرف کے محاصرے کو ختم کر کے ان کو سب پہنچا سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں معبود قرار دے ان کو، اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ، ان کے مددگار بنا جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں. آمین الہمین. ان کو اپنی کتاب کے ان احکام کو زندہ کرنے والے بنا جو بھلا دیے گئے، ان کو اپنے دین کے خاص احکام، اپنے نبی کے طریقوں کو راسخ کرنے والا بنا کہ جو لوگ اب قرآن کی تعلیمات کو بھول چکے اور خشکی اور سمندر میں فساد و فتنہ برپا کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو چکے، تو پروردگار ان کو بھیج کے جو آ کر پھر سے اسلام کو قائم کریں، ان پر ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. آمین الہمین. اے معبود انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا. آمین الہ آمین. اے معبود خوشنود کر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ہمیں خوشنود کر ان کے دیدار سے اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما. آمین الہ آمین. اے معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل و مصیبت کو دور کر دے. الہ پروردگار ہمارے مولا و آقا حجت خدا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. پروردگار ان کے ظہور سے اس امت کی مشکل اور پریشانی، اس مصیبت کو دور کر دے. الہ آمین. اور ہمارے لیے ان کا ظہور جلد فرما. الہ آمین. وعجل لنا ظہورہ وعجل لنا ظہورہ وعجل لنا ظہورہ. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. کہ لوگوں کو ان کو دور، اور ہم لوگ ان کو دور جانتے ہیں، ہم ان کو نزدیک سمجھتے ہیں. تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. آمین الہ آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہم نے دعائے عہد کو آج مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف پروردگار کی بارگاہ میں اپنا سرمایہ قرار دیا، کیونکہ ہمارے دامن میں سوائے ان دعاؤں اور مناجات اور وہ شکایت ہے کہ مومن فقط اپنے خدا سے شکایت کرتا ہے. مومن اس دنیا صرف دنیا کے بندوں سے نہ شکایت کر سکتا ہے، نہ یہ دنیا کچھ دے سکتی ہے، نہ یہ دنیا پیدا کرنے والی ہے، نہ یہ دنیا خلق کرنے والی ہے، نہ کوئی کسی کی روزی کو روک سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ موت. بس وہ خدا ہی قادر ہے. عروج آپ نے بھی آج اس ترجمہ کے ساتھ ساتھ ہر دعا پر لبیک کہا، ہر دعا پر آمین کہا، اور اپنے مسلمان بہن بھائی اور امت کو اس مصیبت کے وقت میں آمین کہہ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. آپ اس دعا کے اختتام پر کیا کہنا چاہیں گی؟ کیسا محسوس ہوا کہ اس دعا میں کیا ہم سب نے مل کر کچھ کہیں نہ کہیں کوئی مدد کی اپنے ان بہن بھائیوں کی؟ الحمدللہ دعا کیونکہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہم نے آپ کو پہلے ہی یہ بتایا. اور سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے، ہم نے مظلوم کی حمایت ایک دعا کے ذریعے کی، اور ہم یہی کر سکتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کے اور ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے کہ جو کہ ان لوگوں کے لیے مددگار ہیں جو کہ ظالموں میں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، میں نہیں چاہتی میں خود بھی اور میرا کوئی بھی مومن بہن بھائی اس دنیا سے اپنی امام کی بیعت کے بغیر جائے. تو میں پھر کہہ رہی ہوں، جتنی بھی زندگی مصروف ہے، آپ کو اس دنیا کو ترک کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا. دنیا بھی ضروری ہے اور آخرت ہی حقیقی زندگی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں اور اس دعا کو نہ بھی پڑھ پائیں زندگی میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، لیکن اور اگر تاثیر چاہتے ہیں اور واقعی امام کے ناصروں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد اور امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو 40 روز صبح کے بعد ضرور پڑھیے گا اور ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ اپنے امام کی بیعت میں ضرور ہوں اور یہ کہنے والے ہوں اپنے مرنے کے بعد کہ یہ میری گردن پہ میرے امام علیہ السلام کی بیعت ہے. آمین الہ آمین. پروردگار ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے، حق کو باطل میں تمیز کرنے والوں میں شمار رکھے اور ان میں شمار رکھے کہ جو اپنی آنکھیں کھلے رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہوں کہ ظلم کس طرف ہو رہا ہے. افسوس ان لوگوں پر ہے، اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں، بصیرت نہیں دی، کان تو دیے لیکن مظلوم کی چیخوں پکار سنائی نہیں دیتی. یہ دنیا اتنی اندھی، بہری اور گونگی ہو چکی ہے کہ یہ مظلوم کے لیے بولتے نہیں ہیں اور یہ ظالم کے لیے بولا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ان سے وعدے کر دیے جائیں ان ملکوں کی سلطنت کے، ملکوں کے، یہاں کے، دنیا کے تمام تر پولیٹکس کہہ لیں، ریوارڈز کہہ لیں، ملنے ہیں تو اس کے لیے حمایت میں نظر آئیں گے. لیکن ابدی نعمتوں کو صرف ایک مسلمان دیکھ سکتا ہے، اور یہ صرف انہی بچوں کا جذبہ ہے کہ جو سارا گھرانہ لٹا کے کہتے ہیں الحمدللہ، اور وہ یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ہم انہی بچوں کے ساتھ ہیں، ہم انہی مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہم ہیں ہی مظلوم سے عشق کرنے والے. ہمارا خیمہ ہی خیمہ حسینی ہے. خیمہ حسینی سے ہوتے ہوئے اگر ہم نہ بولیں گے تو کون بولے گا کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس پاک گھرانے نے.
تو یہاں سے ایک ایک فرد جس طرح سے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بڑی پیاری مثال آج دی تھی کہ ہمارے مولا نے دعاؤں کا سہارا لیا, مناجات کا سہارا لیا اور عیاں کیا کہ حق پر اہل بیت علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین. اور جو مخالف تھے, جو دشمنان دین تھے, خدا نے ان کو بے نقاب کر دیا. انشاءاللہ یہاں پہ بھی دشمنان دین بڑی تیزی سے بے نقاب ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز آپ کو اور ایک نیوز مل رہی ہے کہ کون کون سی کنٹریز ظالم کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ اللہ نے وہ وقت دکھانا ہے کہ کون ایک طرف ہے اور کون تمہارے حامی ہے, کون تمہارے اسلام. دکھنے میں نظر آتے ہیں مسلمان, لیکن کیا وہ مسلمان کو مصیبت میں مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو خدا تمہیں کھول کر دکھا دے گا. اور اللہ کی نشانیاں کلام میں بھی, اور اللہ کی نشانیاں آپ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اگر تو کوئی تمہارے ساتھ ہے تو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا, اگر تمہارے خلاف ہے تو وہ دشمن کے ساتھ شامل ہو جائے گا. ہر روز نظر آتا ہے اور ایک تکلیف بھی ہوتی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے کہ خدا کیسے کھول کے دکھا رہا ہے. لوگوں کے چہرے, ملکوں کے چہرے, حکمرانوں کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کون مظلوم کے ساتھ ان کے خلاف. اسی نوٹ پہ مجھے عروج کو اجازت دیجیے. ہم نے کوشش تو بہت کی تھی کہ آج کے پروگرام کو بالکل کنسائز رکھیں, لیکن حق بنتا تھا کہ اس موضوع پہ بھی کچھ بات کی جائے. اور ہم دعا سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے, لیکن اگر ایڈ جا رہی ہے اور پہنچ رہی ہے اور کسی کو اس بات کی شورٹی ہے کہ ایڈ مل رہی ہے ان کو, تو ضرور پہنچ جائے گی تو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. کوئی آپ کی سجیشنز ہو, کوئی آپ کو ریکمنڈیشن آپ کرنا چاہ رہے ہو کسی مزید دعا کے لیے, ابھی باب زیارات بھی شروع ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ سفر زیارات کو نکلے مومنین, ونٹرز آ رہے ہیں, بہت سے مومنین جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں, آج میں عروج آپ پہ یہ کوسچن چھوڑتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس مقام پر عراق میں کون سی زیارت ہے, اگر کوئی عراق کی جرنی میں جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ کون کون سے مقامات ہیں, تو چلیے ہم ایک پروگرام ایسا کر دیں گے جس میں ہم ان مقامات کو نیم کر دیں گے تاکہ آپ جائیں, آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پر یہ مقامات ہیں, ہمارے سکپ نہ ہوں. تو ہم وہ آپ سے ضرور بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پروردگار اس کا ثواب ہم سب کو پہنچائے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ بتا دیجیے, اور اگر کوئی اور زیارت یا دعا تو وہ بتا دیں. ادروائز ہم کسی اور مناجات یا دعا یا زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. التماس دعا.